ویسٹرنرز کے کچھ کوٹس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ بتاتا ہوں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ملے کہ آپ کس نبی کے امتی ہیں، آلدو ہمیں پتہ ہے، لیکن انٹلیکچوئل محبت پیدا ہو آپ کی. ایموشنل تو بہت ہے، جذباتی محبت، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل محبت آپ میں آئے. تھامس کارلائل اسکاٹش فلاسفر، ہسٹورین، رائٹر لکھتا ہے It is a great shame for anyone to listen to the accusation that Islam is a lie and that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was a fabricator and a deceiver. کہتا ہے بہت شرم کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام ایک جھوٹ ہے اور محمد فیبریکیٹر تھا، نعوذ باللہ، اور ایک ڈسیور تھا جیسے کرسچنز کہتے ہیں. We saw، اب دیکھیں آگے وہ کیا کہہ رہا ہے، We saw، ہم نے دیکھا that he remained steadfast upon his principle، کہ وہ مین آف ڈگنیٹی تھے اور وہ اپنے پرنسپلس پہ جمے رہے. شروع سے لے کے اینڈ تک ان کی ایک ہی دعوت تھی اور اس پہ جمے رہے. with firm determination، kind and generous، kind تھے، generous تھے، compassionate تھے، pious، virtuous، with real manhood، hard working and sincere. besides all these qualities he was lenient with others. ایسا پیکیج وہ کہہ رہا ہے نہیں ملتا، یا بندہ ruthless ہوتا ہے، assertive ہوتا ہے، یا بندہ compassionate ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ assertive بھی تھے، ڈٹرمنٹ بھی تھے، کمپیشنیٹ بھی تھے، اور لینینٹ بھی تھے، ٹالرنٹ بھی تھے، کائنڈ بھی تھے، چیئرفل بھی تھے، پریز وردی بھی تھے. اینڈ پرہیپس ہی وڈ جوک اینڈ ٹیز ہز کمپینینز، اور اپنے کمپینین کے ساتھ مکس اپ بھی ہوتے تھے، جوک اراؤنڈ بھی کرتے تھے. ہی واز جسٹ، ٹروتھفل، اسمارٹ، پیور، میگنینیمس اینڈ پریزنٹ مائنڈیڈ. یہ ایسے الفاظ، ایسی تعریف گورا کر رہا ہے اسکاٹش فلاسفر، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایکنالج کر رہا ہے، اسے کرنا پڑ رہا ہے. جارج برنارڈ شاء، برٹش فلاسفر، بہت بڑا نام ہے. I have always held the religion of Muhammad in high estimation. وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کو بہت ہائی ویلیو دیتا ہوں بیکاز آف اٹس ونڈرفل وائٹیلٹی. وائٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیسٹ آف ٹائم کو پروو کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ریلیجن ہے جو اتنا وائٹل ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور باقی مذاہب جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہی دیکھیں گے آپ. اٹ از دی اونلی ریلیجن، یہ واحد ریلیجن ہے which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. یہ واحد ریلیجن ہے جس میں وہ assimilating capacity ہے to change، اجتہاد. اسلام وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک ٹیچنگ جو ہے وہ والی تو نہیں جو جیسے پردہ اور نماز، وہ تو کنفرم ٹیچنگز ہے نا. اجتہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا، اسلام کے پاس اس کا جواب ہے. تو وہ کہتا ہے واحد ریلیجن ہے جو اس ٹیسٹ کو پورا کرتا ہے. آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم دا ونڈرفل اینڈ گریٹ مین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں نے اسٹڈی کیا، اینڈ ان مائی اوپینین فار ہم بینگ این اینٹی کرائسٹ ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. وہ کہتا ہے کہ فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ، اینٹی کرائسٹ تو دور کی بات، وہ شخص سیویئر تھا ہیومینٹی کا، اور انہوں نے بچایا ہیومینٹی کو، ڈسٹرکشن سے بچایا انہوں نے. اسی کا کوٹ جو ہے وہ آگے کوٹ کرتا ہوں. دا ورلڈ از ان ڈائر نیڈ آف اے مین ود دا مائنڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کو اشد ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس کا مائنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. I found it to be an amazing and a miraculous one, and I came to the conclusion that he was never an enemy of Christianity and must be called the savior of humanity. In my opinion, if he was to be given control over the world today، کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول دے دیا جائے دنیا کا، he would solve all the global problems and secure the peace and happiness which the world is longing for. تو وہ انسان دنیا کو وہ خوشی اور وہ پیس دے دے گا جس کے لیے ہم لانگ کر رہے ہیں. یہ کہا جارج برنارڈ شاء نے، اور میں نے آپ کو تھامس کارلائل کا بھی کوٹ سنایا. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کا چہرہ کافی تھا. عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ ایک یہودی رہبائی تھے، بہت فیمس یہودی رہبائی، بہت ہی پڑھے لکھے. اور جب رسول اللہ ہجرت کر کے آ رہے تھے انہیں پتہ لگا کہ کوئی نبی آیا ہے، تو انہوں نے کہا میں چہرے سے پہچان لوں گا. یہودیوں کا اتنا ایکسپیرینس ہے نبیوں کے ساتھ کہ واقعی وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ان کی نظر پڑی عبداللہ بن سلام کی، دور سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا یہ شخص جھوٹا نہیں ہو، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک مزے کا واقعہ، عبداللہ بن سلام
یہودیوں کے چونکہ رہبائی تھے تو انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ نہ پوچھیں ان سے کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے, تو یہودیوں نے کہا کہ اس سے تو بڑا عالم ہے ہی نہیں, تو انتہائی آنیسٹ, انٹلیکچوئل اور تعریفوں کے پل باندھ دیے. تو پھر صحابہ نے کہا اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ سنتے انہوں نے کہا کہ وہ نکما ہے, وہ جاہل ہے, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں, وہ گوار ہے, ان پڑھ ہے, اس کے ماں باپ ایسے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ بڑا مزے کا واقعہ. تو دیکھیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا تھا, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اور آج بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قبول نہیں کرتے. یہ بات ہے.